السلام علیکم۔ کل ہماری ایچ پی وی کے اوپر ویڈیو آئی تھی تو ایک بہن نے کہا کہ بھائی اگر ایچ پی وی عورتوں کو مردوں سے ہوتا ہے تو آپ مردوں کو کیوں نہیں ویکسینیٹ کراتے، عورتوں کو کیوں ویکسینیٹ کروا رہے ہیں؟ دیکھیں، جن ممالک میں پیسے ہیں نا، جو پیسے والے ممالک ہیں جنہیں آپ ڈیولپڈ کنٹریز کہتے ہیں، وہاں پر تو مردوں اور عورتوں دونوں کو ویکسینیشن کرائی جاتی ہے ایچ پی وی کی۔ اور جن ممالک میں جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کے پاس لمیٹڈ بجٹ ہوتا ہے، تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایچ پی وی وائرس سے افیکٹ کون ہو رہا ہے؟ خواتین زیادہ افیکٹ ہو رہی ہیں، اور خواتین ہی افیکٹ ہو رہی ہیں ان میجورٹی آف دا کیسز۔ تو خواتین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایچ پی وی جو ہے، ویکسین جو ہے وہ خواتین کو لگائی جا رہی ہے، کیونکہ جو سروائیکل کینسر ہے وہ خواتین میں زیادہ ہے، کیونکہ بچے دانی خواتین میں ہوتی ہے، مرد میں تو بچے دانی نہیں ہوتی۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں، وہ کچھ چھچورے قسم کے جو لوگ جنہوں نے اورل سیکس کے اوپر بات کرنی شروع کر دی ہے، انجینئر مرزا ٹائپ کے جو لوگ ہیں، یہ اورل سیکس میں بھی ایچ پی وی ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ ایچ پی وی کوئی فلو نہیں ہے کہ ہگ کرنے سے، ہاتھ ملانے سے، چھینکنے سے نہیں ٹرانسمٹ ہوگا، یہ اس طرح جس طرح ہوتا ہے نا یہ، لیکن یہ ان چیزوں سے۔ اچھا، اسی طرح جو اسلام نے منع کیا ہے نا کہ دبر سے، پیچھے سے عورت میں داخل نہ ہو، جسے انگریزی میں اینل کہتے ہیں، تو جہاں سے جسم سے پاخانہ خارج ہوتا ہے وہاں پر بھی یہ ہو سکتا ہے ایچ پی وی کی وجہ سے۔ تو اب عورت کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، میں بڑا کھل کے اس لیے بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں کو عجیب لگ رہا ہو، لیکن کھل کے اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو سروائیکل ہی نہیں ہے صرف، اس میں تھروٹ بھی ہے، اور یہ غلاظت نہیں کرنی چاہیے جو تھروٹ والی بات ہے نا۔ اور اسی طرح مرد حضرات میں پینائل کینسر ہوتا ہے، جو ان کے مرد کے جو اعضاء ہوتا ہے، پرائیویٹ پارٹ ہوتا ہے، اس میں ہوتا ہے یہ۔ تو بہرحال اس کے اندر مردوں کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن خواتین میں بہت زیادہ جو ہے اشاریہ بہت بڑا ہے، اسی لیے خواتین پہ ان ممالک میں کانسنٹریشن کیا جاتا ہے جہاں پہ لمیٹڈ ریسورسز ہیں، پیسہ ہے، کم ہے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے اس کے اندر جینیٹل وارٹس بھی ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ایسی گروتھ ہو جاتی ہے پرائیویٹ پارٹس کے اندر، جو کینسرس تو نہیں ہوتی، لیکن اس میں ایچنگ ہوتی ہے، برننگ ہوتی ہے، تکلیف دہ ہوتی ہے، تو وہ بھی اس ایچ پی وی کی وجہ سے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، بہت ریئر کیسز میں ڈلیوری کے دوران ماں سے یہ چیز بچے میں ٹرانسمٹ بھی ہو سکتی ہے، تو یہ بھی ایک اس میں عنصر موجود ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ویکسین جو ہے یہ خواتین کے بچاؤ کے لیے دی جاتی ہے، اور جن ممالک میں ریسورسز انف ہیں وہاں دونوں جینڈرز کو دی جاتی ہے۔ تھیوریٹیکلی اسپیکنگ، اگر ہر بندے کو یہ دے دی جائے، دنیا کے ایک ایک مرد کو یہ دے دی جائے، تو ان تھیوری جو ہے یہ چیز بالکل ہو جائے گی کہ بھائی پروٹیکشن، لیکن ایسا ہو نہیں پاتا۔ تو اسی لیے جس کو افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے نا اس کو دیتے ہیں تاکہ وہ پروٹیکٹ ہو جائے، اور یہ ضروری۔ اچھا، یہ بھی ایک بڑا مسکنسیپشن ہے ہمارے ہاں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید صرف پروسٹیٹیوٹس کو ہوتا ہے جن کے ملٹیپل پارٹنرز ہوتے ہیں، جن کو آپ کہتے ہیں نا ہندی میں ویشیائیں کہتے ہیں، یا طوائفیں، یا وہ جو کئی مردوں کے ساتھ سوتی ہیں عورتیں، شاید ان کو ایچ پی وی ہوتا ہے، عام عورت جو گھر میں ہوتی ہے اس کو نہیں ہوتا۔ نہیں، ضروری نہیں ہے۔ ایسا مرد جس کی ساری زندگی صرف ایک ہی شوہر رہا ہو اور ایک سے زائد شوہر بھی نہ رہے، وہ شوہر بھی اسے ٹرانسمٹ کر سکتا ہے، ایک بندے سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو ضروری نہیں ہے، یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے کہ ملٹیپل پارٹنرز ہوں تو یہ چیز ہوتی ہے۔ ملٹیپل پارٹنرز کی صورت میں اشاریہ بڑھ جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ملٹیپل پارٹنرز کی صورت میں ہی ایسا ہو، ایک پارٹنر کی صورت میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو وہ خواتین جنہوں کی ایک سے زیادہ شادیاں ہوئی ہوں ان میں بھی اشاریہ رہے گا، اور جن کی ایک ہی شادی ہوئی رہی ہو اور کیونکہ تو اس کے اندر یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے جس کو میں یہاں پہ، تو مقصد یہ سارا کچھ آپ لوگوں کو بتانے کا یہ ہے کہ اس سے متعلق جو ہمارے ہاں مسکنسیپشنز ہیں اسے کلیئر کرنا ہے۔ جو ایک ریزسٹنس ہے اگینسٹ سرٹن ویکسینیشنز، اور وہ ویکسینیشن آپ کی پروٹیکشن کے لیے دی جا رہی ہے، اس کے اندر جو ہے کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ جس طرح باقی ویکسینیشنز ہمارے ہاں لوگ اپوز کرتے ہیں کہ ہم نے ویکسین نہیں لینی، کیونکہ انہیں اس طرح بتایا جاتا ہے کہ اس کے اندر
جو ہے نا آپ کے لیے بڑے نقصانات ہیں، اور نتیجتاً کیا ہوتا ہے وہ ویکسین نہ لینے کی وجہ سے وہ نقصان اٹھا رہی ہوتی ہیں اور انفارچونیٹ سچویشنز میں چلی جاتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، اور علاج کروانا اور پریونٹیو میجرز کرنا یہ اسلام کے خلاف عمل نہیں ہے۔ پریونٹیو میجرز کرنے چاہیے اور علاج بھی کروانا چاہیے، یہ دونوں چیزیں اسلام میں داخل ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔